یہ میں دوبارہ سے وہی اسٹیٹمنٹ لکھ رہا ہوں، کار موونگ اسٹریٹ لائن. اس میں کچھ چیزوں کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے. اسٹریٹ لائن یہ ان کے دماغ میں ورکنگ میموری میں فوراً جائیں گی، سینسری میموری سے ہوتی ہوئی. اسٹریٹ لائن اسپیڈو میٹر ریڈنگ کانسٹنٹ اکول ٹو 40 کلومیٹرز. اس سے وہ کیا پکچر بناتے ہیں ایکسلریشن کے بارے میں یا فورس اپلائیڈ کے بارے میں، یہ ایک اور کتاب سے میں نے لیا ہوا ہے. یہاں پر وہ فیڈ بیک بھی دکھایا ہوا ہے، اور فیڈ بیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک رزلٹ نکالا ہے، آپ اس رزلٹ کو دیکھیں کہ کیا جو آپ سوچ رہے ہیں، جو نتیجہ اخذ کر رہے ہیں، وہ پوری تصویر میں فٹ ہوتا ہے کہ نہیں. جو بات آپ کر رہے ہیں ڈز اٹ میک اینی سینس اور ناٹ. یہ بہت مسنگ تھا. یہ چیز دوبارہ ایک اور تصویر میں آپ کو دکھا، اس میں بھی وہی فیڈ بیک. یا تو ان بچوں کا وہ فیڈ بیک لوپ خراب ہے، اور وہ میرے خیال میں خراب نہیں ہے، جیسا کہ آگے چل کے ہم آپ کو شو کریں گے. وہ سوئچ آف کیے ہوئے ہیں انہوں نے، وہ ڈینجر سگنل انہوں نے سوئچ آف کیے ہوئے ہیں کسی وجہ سے. اور اگر سوئچ آف نہیں بھی کیے ہوئے تو کسی نے ان کو یہ بتایا نہیں ہے، کسی نے ان کو یہ سکھایا نہیں ہے. ان کو کچھ فارمولاز تو بتا دیے ہیں، کچھ انفارمیشن تو دے دی ہے کہ کانفلکٹ ریزولوشن کیسے کیا جاتا ہے. کانفلکٹ کسی چیز، دو بندوں کا کانفلکٹ ہو، اس کو ریزالو کیسے کیا ہے. دماغ کے اندر کانفلکٹ ہو رہا ہو، میں یہ کروں یا یہ کروں، یہ نتیجہ صحیح ہے یا یہ نتیجہ صحیح ہے. انٹیوشن تو مجھے یہ بتاتی ہے، آبزرویشن تو مجھے یہ بتاتی ہے، میتھمیٹکس کے فارمولے مجھے یہ بتا رہے ہیں. اب اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک اور ڈیٹیل کے ساتھ تصویر. فیڈ بیک لوپ جو وارننگ سگنلز ہیں وہ کسی طرح سے بلاک ہو جاتے ہیں، یا ہم ان وارننگ سگنل کو دیکھیں نا، کسی بھی فیکٹری کے اندر، کسی بھی آفس کے اندر، کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ایک ایفیشنسی کو میئر کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. اور اگر وہ ایفیشنسی ٹھیک نہ ہو، اگر وہ پروڈکٹ جو بنا رہے ہیں وہ ٹھیک نہ ہو، تو وہ فیڈ بیک ہوتی ہے کہ ہم کوئی چیز امپروو کریں. وہ اگر فیڈ بیک نہ ہو، وہ ڈینجر سگنلز نہ ملیں کہ بھئی کسٹمرز یہ صابن نہیں خرید رہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں بو آتی ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، تو آپ نہ بزنس کر سکتے ہیں، نہ ایجوکیشن کر سکتے ہیں، نہ کوئی آفس چلا سکتے ہیں. یہ جو فیڈ بیک لوپ ہے اور اس کی بیسس پہ کریکشن والی بات ہے، یہ بڑی یونیورسل بات ہے، بڑی کامن سینس والی بات ہے. اب ہم سمرائز کریں اگر اس کوئز کی ہماری فائنڈنگز، تو کسی نے پھر سے دوبارہ سے میں ویژولائز بگر پکچر بالکل نہیں. کسی نے بھی وارننگ سگنلز کو سیریسلی نہیں لیا، اگر آئے بھی صحیح اگنور کر دیا. یہی اس کی فائنڈنگز ہیں. اچھا ناظرین، اب ہم ذرا ٹیکنالوجی کی طرف بھی آتے ہیں نا، کہ کیا اب کریں. کیا اب ہمیں مسٹیکس کا، ان کی غلطیوں کا، ان غلطیوں کے پیچھے وجوہات کا، کہ اگر کوئی چیز سیدھی جا رہی ہے اسپیس میں اور چلتی جائے گی، فرکشن نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی فورس نہیں چاہیے. لیکن اگر اس کو موڑ رہے ہیں تو بھی کوئی فورس نہیں چاہیے. یہ ایک مسکنسیپشن ہے. اس طرح کی کچھ اور مسکنسیپشن بھی ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. سو وی ہیو کیٹیگرائزڈ مسٹیکس. وی کین اینڈ شوڈ ڈو اٹ فار اے لارج سیمپل، تاکہ ہمارے پاس سارے وہ غلطیاں پتہ چل جائیں. If 1000 students، میں نے ابھی آپ کو بتایا، solve the problem, the mistakes that they can commit are not 1000، 12-13 کے قریب ہوں گی. A golden rule for initial homework for a learning application design، یا لرننگ اپلیکیشن ڈیزائن کے اندر، یا بلینڈڈ لرننگ کے اندر، یا ٹیچر سینٹرک کلاس روم کے اندر، سب جگہ پر ایک گولڈن رول یہ ہونا چاہیے کہ اف وی نو دیز مسٹیکس، پہلے تو یہ مسٹیکس معلوم کریں، اینڈ اف وی نو دیز مسٹیکس وی کین ڈیزائن applications, lectures, whatever, which can provoke all students to commit those mistakes. Actually ان سے کروائیں وہ mistakes.
اینڈ دین دے شوڈ فائنڈ آؤٹ کہ دیم سیلفس کہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے. ایک غلطی ایک دفعہ کرنے کے بعد اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے غلطی یہ کی ہے اور وہ کیا کنفیوژن تھا ان کے ذہن میں، کانفلکٹ ریزولوشن بھی ہو جائے، دوبارہ وہ کبھی نہیں کریں گے. یہ چیز ہم نے ان کو نہیں کروائی، نہ اسکول میں، نہ کالج میں، نہ یونیورسٹی میں. سو لرن فرام دیئر مسٹیکس، لرن فرام دیئر کانفلکٹس جو دماغ میں ایرائز ہو رہے ہیں. مگر ناظرین یہ تو پھر یہ ہوگا نا کہ فزکس کے لیے ہمیں الگ سے کرنا پڑے گا اگر ہم لرننگ اپلیکیشن بنا رہے ہیں یا لیکچر ڈیزائن کر رہے ہیں. کیمسٹری کے لیے الگ سے کرنا پڑے گا، میتھمیٹکس کے لیے الگ سے کرنا پڑے گا، اور وہ ہم بنا رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا. بٹ ونس دس از ڈن یو وڈ نیڈ ناٹ ماڈیفائی یور ڈیزائن ڈیلی. یہ فائدہ ایک ہو جائے گا اگرچہ یہ ہر سبجیکٹ کے لیے الگ الگ کرنا پڑے گا، لیکن یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کو ساری غلطیاں پتہ چل گئی ہیں. پھر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ سال میں ایک دفعہ 40-50 ہزار اسٹوڈنٹس میں ایک اسٹوڈنٹ ایسا نکل آئے کہ وہ ایک اور طرح کی کوئی غلطی کر دے. پھر ہمارا سسٹم سیلف کریکٹنگ ہونا چاہیے، اس میں وہ اس غلطی کو بھی انکارپوریٹ کر لینا چاہیے، اس غلطی کو بھی پروووک کر کے کروانی چاہیے بچوں سے، اور وہ ڈینجر سگنل ان کو زبردستی آرٹیفیشلی جس طرح سے بھی ہوں وہ ان کے ذہن میں پیدا ہونے چاہیے، اور وہ کانفلکٹ کا شکار ہونے چاہیے، کنفیوژن کا شکار ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس کانفلکٹ کو ان کو خود سے ریزالو بھی کر لینا چاہیے. یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اب ممکن ہے، پہلے یہ ممکن نہیں تھا. ہر ٹیچر ہر ایک بچے پر اتنی توجہ نہیں دے سکتا تھا، اب یہ ممکن ہے. تو ناظرین، سو ناؤ دا ڈیزائن آف دا لرننگ اپلیکیشن اسٹارٹس ود اے ہیوج ڈیٹا آف ٹائپس آف مسٹیکس دیٹ میجورٹی کین کمٹ، اینڈ وی آر ہیپی ٹو میک اے گڈ اسٹارٹ اٹ، ڈو اٹ. وی آر ناٹ شوٹنگ ایروز ان دا ڈارک. اب ہم جب اپلیکیشن بنا رہے ہیں تو ہمارے پاس وہ تمام ہتھیار موجود ہیں جن کے ذریعے سے ان تمام پرابلمز آف لرننگ جن کو کیٹیگرائز ہم کر چکے ہیں ان سے فائٹ کرنے کے طریقے، یہ ہتھیار اس کے لیے اور یہ ہتھیار اس کے لیے. مگر ابھی ذرا رک جائیں آپ. وی فاؤنڈ دا مسٹیکس ان فزکس. ایکسلریشن، ٹرننگ میں ایکسلریشن کی ضرورت نہیں پڑتی مثال کے طور پہ. بٹ ڈڈ وی فائنڈ وائی دے کمیٹڈ دوز مسٹیکس؟ اگر وہ بھی ہمیں پتہ چل جائیں تو ناظرین پھر کیا ہوگا، اس پہ ذرا سوچیں. اگلے ماڈیول میں آپ کو بتاتے ہیں.